السلام 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 نبیوں کے امام ہم سب ہیں آپ کے در کے غلام، آپ کے در کے غلام۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے پیارے چاہنے والوں، آج کا ہمارا درس و بیان ایک مختصر سا مکتوب ہے، بہت طویل نہیں، مختصر، اور مکتوب نمبر 148 ہے، 148، جلد اول ہے، مکتوبات امام ربانی، اور اس کا دفتر اول حصہ سوئم، اور مکتوب نمبر 148 ہے، جو مولانا صادق کابلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لکھا گیا، امام ربانی مجدد الفسانی، جو تمام اہل سنت والجماعت کے اجماع سے دوسری 1000 سال کے مجدد ہیں۔ ان کو گزرے ہوئے 500 برس ہوئے ہیں، ابھی بھی ان کی مجدد کے 500 سال باقی ہیں، انہی کی مجدد کے اندر ہم چل رہے ہیں۔ جب 500 سال پورے ہوں گے اور مزید، پھر ان کی ٹکر کا ولی پھر اللہ تعالیٰ نے چاہے گا تو پھر ہر 1000 سال کے آخر میں ایک مجدد آئے گا جو دین کو تر و تازہ کر دے گا۔ ایک 100 سال کا مجدد ہوتا ہے، ایک 1000 سال کا مجدد ہوتا ہے، جیسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ 100 سالہ مجدد گزرے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی لوگ 100 سال کا مجدد گزرے ہیں، لیکن 1000 سال کا مجدد صرف واحد امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد فاروقی سندھی رحمۃ اللہ جن کی مکتوبات 3 جلدوں میں آج بھی موجود ہے، اور اپنے وقت کے اندر وہ خطوط لکھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کوئی موبائل یا سسٹم کمیونیکیشن کے نہیں تھے، تو وہ خطوط لکھا کرتے تھے، تو ان خطوں کو ان کے خلفاء نے جمع کر کے کتابیں بنا دی۔ اگر وہ یہ محنت نہ کرتے تو آج ہمارے ہاتھ میں یہ قیمتی باتیں نہ ہوتی۔ تو آج بھی یہ ان کی ایک جلد اول مکتوب نمبر 148 جو انہوں نے اپنے مرید کو نصیحت کی، وہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ اسی کا درس ہمیشہ میں کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ ان کی باتیں اتھینٹک ہے، کوئی مولوی مولانا کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اس کا کوئی اختلاف کر سکے یا کہ نہیں یار ایویں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کی بات جو ہے ہر جگہ مستند مانی جائے گی۔ اس لیے بہت سے باتیں لوگ اختلاف کر دیتے ہیں، بھائی آپ پتہ تمہارے مولوی کی بات ہوگی، ہمارا مولوی تو یوں کہہ رہا ہے، تو لہٰذا اس پر کوئی اختلاف نہیں کرتا، اس لیے ان کی باتیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہماری مشعل راہ ہوں، اور وہ ان کی بڑی اہمیت اور بڑی حیثیت قابل توجہ بات کہ آج کا درس و بیان آپ فرماتے ہیں آپ کے 2 مکتوب پہ در پہ موصول ہوئے۔ اول میں اصول اور سیری کا اظہار تھا، اصول اور سیری کا اظہار تھا، اور دوسرا تشنگی اور بے حاصلگی کی خبر دے رہا تھا۔ الحمدللہ سبحانہ کے اعتبار آخری بات کا ہوتا ہے، سرابی کا اظہار کرنے والا خالی ہوتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو بے حاصل اور خالی تصور کرتا ہے وہ واصل ہوتا ہے۔ میرے چاہنے والوں، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی تھی، یہ مکتوبات امام ربانی ایسی ہے کہ شاید کوئی شخص 10% اس کو سمجھ سکتا ہے، عام آدمی جو بھلے پڑھا لکھا ہو 10% اس کو سمجھ جائے، باقی اس کو پڑھ کے اس کو سمجھنا آسان بات نہیں ہے۔ ابھی دیکھو میں نے آپ کے سامنے تحریر پڑھی ہے، آپ کے سمجھ میں شاید کچھ بات آئی ہوگی نہیں آئی ہوگی۔ اب میں اس کو حلوہ کر کے آپ کو میں کیا کرتا ہوں، پڑھتا ہوں اور اس کا حلوہ پکا کر آپ کے منہ میں ڈالتا ہوں، ایسا لگتا ہے آپ کے دماغ میں اتر گئی ہے۔ اب یہ 2 لائنیں میں نے پڑھی ہیں، اب اس کا میں حلوہ بنا کے آپ کو کھلا رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 طرح کے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہوتا ہے نا، کہتا ہے کہ ہاں میں کچھ ہوں، بھائی اکڑ کیسے بیٹھا ہوتا ہے،
کسی کی محفل میں گیا اور بیٹھا ہوا اکڑ کیسے بیٹھا ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ یار میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں عالم ہوں، میں صوفی ہوں، میں نے بہت پیا پڑے اور یہاں صحبتیں کی اور میں کچھ چیز ہوں، اور میں جو سیری کا اظہار کر جو ایسے کرا ہے، امام ربانی فرماتے ہیں سمجھ جانا اندر سے خالی ہے، سمجھ جانا اندر سے خالی ہے۔ اور جو بتارا مسکین بن کے حضرت دنیا سے پیا ہو اور آئے نا، کہتے حضرت بس خالی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، کچھ ٹکڑے ڈال دیں، کچھ ٹکڑے ڈال دیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، میں خالی ہوں، میرے پاس مجھے کچھ بھی نہیں آتا، مجھے آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لو کہ وہ یہ کہے کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں، کچھ بھی نہیں جانتی نہیں، میں اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ بولا جس کا حال یہ ہو، فرمایا سمجھ لینا کہ وہ بھرا ہوا ہے اور واصل ہے، اس میں کچھ ہے، اس کے اندر کچھ ہے، کچھ واصل ہے، کچھ مال اس کے اندر ہے، موجود ہے۔ جو یہ جو سیری اور ایکشن دکھائے تو مطلب خالی ہے، اور جو اس طرح کا معاملہ کرے اور اپنے آپ کو خالی تصور کرے کہ نہیں یار میں کچھ بھی نہیں ہوں، خالی ہوں، تو خالی جو ہے وہ جو سیرابی کا اظہار کرے وہ خالی ہے، جو خالی اپنے آپ کو تصور کرے اور عاجزی کرے اور کچھ بھی نہ کسی کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ اور کہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو سمجھ لو وہ واصل ہے، بھرا ہوا ہے، کچھ ہے اس کے اندر۔ البا بن کے آگے نہیں بات سمجھ میں، وہ تحریر پڑھی تھی، سمجھا دی، سمجھ میں آ گئی، اب آگے تین ہی باتیں اس میں، تھوڑا مکتوب ہے، اب آگے بات کر رہے ہیں۔ فرماتے تمہیں بار بار کہا گیا ہے کہ مشائخ کی روحانیات اور ان کی امداد پر مغرور نہ ہوں، کیونکہ مشائخ کی وہ صورتیں فی الحقیقت شیخ مقتدیٰ کے لطائف ہیں جو مشائخ کی صورتوں میں نمودار ہوئے۔ قبلہ توجہ کا ایک ہونا شرط ہے، توجہ کو پراگندہ کرنا اعیاذ باللہ سبحانہ خسارے اور نقصان کا موجب ہے۔ تحریر پڑھ دی، اب اس کی اب وہی البا بنا کے آپ کو پیش کرنا پڑے گا، کیوں آپ کی سمجھ میں تو نہیں آئی۔ وہ فرما رہے ہیں کہ انسان کسی کا مرید بن گیا، پہلے تو یاد رکھنا کہ پیر دنیا میں بڑا سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے۔ آپ کی زندگی کے اندر دو چیزیں میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک بیوی اور ایک پیر۔ میرا یہ اپنا تجربے کی بات کر رہا ہوں، کوئی کتابی بات نہیں، ایک تجربہ میں انسان کا ہوتا ہے نا۔ ایک بیوی اور ایک پیر، یہ بڑا سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے۔ بیوی بھی مل گئی اگر خراب نہ اور بیکار قسم کی تو زندگی بھر ہی آپ کا رونا ہے، اور اس کے بعد اگر پیر بھی آپ نے پکڑ لیا ناقص نہ، تو پھر آپ جب ایک کاریگر مثال کا سنارا ہے اور اس کے پاس آپ گئے کہ مجھے سنارا بنا دو، اس کو آدھا کام آتا ہے آدھا آتا ہی نہیں ہے، تو وہ پورا کام آپ کو سکھا سکتا ہے؟ وہ اتنا ہی آپ کو سکھائے گا جتنا اس کو آتا ہے، لہذا وہ آدھا سنا رہا ہے تو آپ بھی آدھا ہی سنا رہا بنو گے، پورا تو نہیں بنو گے۔ جب وہ خود ہی کاریگر نہیں ہے تو آپ کو کہاں سے بنائے گا؟ ایک آدمی خود ہی ناقص ہے، ظاہر میں ناقص ہے یا باطن میں ناقص ہے۔ مثال کے طور پر ظاہر میں اس کا امامہ نہیں ہے، اب جب پیری کا امامہ نہیں تو مرید کیوں مانے گا؟ کیونکہ مرید تو فنا ہوگا اپنے پیر میں، کہے گا ساڈے پیر دی کی گل ہے، جب فنا ہوگا پیر دی ٹوپی بڑی اچھی اور ٹوپی پہنے گا، ٹوپی پہنتا نا تو ٹوپی پہنے گا، اور پیر کا اگر ہوگا امامہ، بولا یار میرا پیر کا امامہ کتنا خوب ہے، میں ہی باندھوں گا، وہ بھی امامہ باندھے گا۔ پیر کی ہوں گی زلفیں تو وہ بھی رکھے گا، پیر کا لباس سنت مطابق ہے وہ بھی رکھے گا، پیر ٹخنوں سے پائنچے اوپر رکھے گا تو وہ بھی رکھے گا، پیر کی جو ادائیں سنتیں جو معاملات ہیں وہ وہی مرید نے اپنانی ہے، جو کاریگر وہی شاگرد۔ یہ تو ہو گیا ظاہری معاملہ، اب ہو گیا باطنی معاملہ۔ اب باطن کے اندر وہ اللہ سے واصل ہی نہیں ہے، اندر بغض بھرا ہوا ہے، بخل بھرا ہوا ہے، ریاکاریاں بھری ہوئی ہیں، دل پراگندہ ہے، بس لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، جھوٹ ہے، غیبتیں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے۔ اور جب مرشد کے دل میں یہ بھرا ہوا تو مرید کے دل میں کیا ڈالے گا؟ مرید کے دل میں کیا ڈالے گا؟ اس کا دل خود مردہ ہے، جس کا دل خود مردہ ہے، جس کا دل خود مردہ ہے تو دوسرے کے دل کو زندہ کیا کرے گا؟ میں تو آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ مرشد کامل جو ہے، کامل مرشد جو ہے، آج آپ کے اس کی پہچان بتا دوں کہ قرآن کے حوالے سے، کیونکہ یہ بات اسی میں اس کو سمجھانے کے لیے نقطہ اس لیے اس نقطہ کو سمجھانے کے لیے بات بتانی ضروری ہے، تب آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ سیدنا خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر سورہ کاف میں آپ نے سنا تو ہوگا نا،
اگر پڑھا نہیں ہے تو سنا تو ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے. اس کی اندر ایک نقطہ بیان کروں جو کہ طریقت پر بڑا، اس طریقت کے رموز پر اور مرشد کے کو پانے کے رموز پر اس میں راز ہے، اس قرآن کے اندر راز ہے. ہر چیز قرآن میں موجود ہے، سمجھنے والا چاہیے. سمندر کے اندر موتی ہوتے ہیں، ہر آدمی نہیں نکال سکتا، غوطہ خور نکالتا ہے. جو غوطہ خور ہوتا ہے وہ نکالتا ہے. دوسرا چلان لگایا گیا تو اس کو وہ مرا ہوا وہ بہتا ہوا جا رہا ہوگا، وہ غوطہ خور تے میں جا کے نکال کے لے بھی آتا ہے، وہ مرتا بھی نہیں ہے. تو لہٰذا جن لوگوں نے وہ موتی نکالے اس میں سے ایک موتی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ موسیٰ تم میرے اس بندے کے پاس جس کے پاس علم لدنی ہے، ایک ایسا علم ہے، تم اس کے پاس ملاقات کے لیے جاؤ. اور فرمایا ایک مچھلی کو ساتھ لے جانا. ملنے کی نشانی، یا اللہ کیسے ملے گا، کہاں ملے گا؟ فرمایا اس کی ایک نشانی ہوگی، مردہ مچھلی کو ساتھ لے جانا. جس جگہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے وہ جگہ اس کے ملنے کی ہے. اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لے کر چلے. ایک مقام پر بیٹھے تو اس نشانی کے اندر ایک بات فرمایا وہاں 2 دریا بیرے ہوں گے. دریا ایک نہیں ہوگا، 2 ہوں گے. 2 دریا مل رہے ہوں گے. نشانی یہ بتائی 2 دریا مل رہے ہوں گے اور مچھلی زندہ ہو کر اس میں چلی جائے گی. وہ نشانی ہوگی، اس جگہ وہ خضر تمہیں ملے گا، میرا بندہ وہ ملے گا خاص. آپ جا کے ایک جگہ پڑاؤ لگایا، کہا کہ یوشع بھوک بہت لگی ہے. وہ مچھلی لا بھون کے مچھلی کا مسالہ لا کھاتے ہیں. ایک دم یوشع بن نون کے دل میں یاد آیا کہ حضرت ناراض ہونا معاف کرنا، وہ مچھلی میں نے دیکھا تھا راستے میں 1-2 دریا آئے تھے، وہ مچھلی میں نے خود دیکھا جڑ کے زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی. آپ نے اس کو ڈانٹا، فرمایا وہی تو وہ جگہ تھی جہاں تمہیں ملنا تھا، چلو انہی کے پیروں پر اسی جگہ واپس چلو. وہ لے کر وہاں واپس جب پہنچے تو خضر علیہ السلام وہاں بیٹھے موجود تھے. پھر اس میں لمبے واقعات ہیں، بہت واقعات ہیں، اس پہ نہیں جاتے ہم. جو نقطے کی بات میں آج یہاں بیان کرنے تھے وہ بیان کر رہا ہوں. اس میں پیر کے ملنے کا بھی اور سچے پیر کی نشانی بھی بیان کر دی. جہاں 2 دریا بہتے ہوں، یعنی شریعت کا دریا اور طریقت کا دریا. 2 شریعت کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، بابا بیٹھے ہوئے ہیں، بابا کا کچھ نہیں پتہ، نہ فرض کیا ہے اور واجب کیا ہے اور نماز کیا ہے اور اس کے سبق کیا ہے اور فقہی مسائل کیا ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں، اتا پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر عمل کیا کرے گا؟ تو یہ تو وہ کہے گا میں طریقت کا دریا، تو شریعت کا دریا اور طریقت کا دریا کیا ہے؟ زبان جب کھولے تو شریعت کے پھول جڑ رہے ہوں اور جب نگاہ اٹھا دے تو سیراب کر دے. تو شریعت زبان سے سکھائی جاتی ہے، جسے میں بھی آپ کو پڑھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، بول رہا ہوں نا. تھوڑی دیر پہلے میں بول نہیں رہا تھا، خالی تم لوگوں کو گور گور کے دیکھ رہا تھا، توڑ رہا تھا، کبھی اس کو دیکھ رہا ہوں، کبھی اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کو نگاہ مار رہا ہوں، نگاہیں مار رہا تھا. ابھی میں زبان کھول رہا ہوں اور سکھا رہا ہوں. تو شریعت زبان سے سکھائی جاتی ہے اور طریقت سکھائی نہیں جاتی، نگاہوں سے پلائی جاتی ہے، نگاہوں سے پلائی جاتی ہے. یہ ہے سبق مختصر. تو وہ 2 دریا، طریقت اور شریعت. طریقت پلائی جاتی ہے اور شریعت سکھائی جاتی ہے. جیسے غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے نگاہ مار کے چور کو کتب بنا دیا. کہاں پڑھا ہے کہ پڑھا الف با تا قل اعوذ برب الناس کو پڑھا، کلمہ پڑھ کچھ کہا، نگاہ ڈالی، بولا کتب ہے. چور تھا، بولا کتب ہے. نگاہ، حضور نے نگاہ ڈالی، صحابی بن گیا. بہاؤالدین نقش بند نے نگاہ ڈالی، روٹیاں پک کے اس میں اللہ کا برتن پک کے اللہ کا نام نقش ہو گیا. مجھے خواجہ باقی بلا نگاہ ڈالی، نان بھائی کو اپنے جیسا بنا دیا. مختصر اشارہ کرتے ہوئے میں نکل رہا ہوں، یعنی یہ تھوڑے واقعات آپ کو ہے، یہ واقعات تو موضوع بن جائے گا. یعنی ایسا ہوتا ہے، نگاہ سے بھی معاملہ بنتا ہے. وہ ہوتی ہے طریقت. اور شریعت زبان سے سکھائی جاتی ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. دربا دربا دربو، فعلا فعلا فعلو، سیغے سکھائی، یہ شریعت سکھائی جاتی ہے. صرف 9 پڑھا جاتا ہے اس کی تفسیر کو، اس کو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. شیخ الحدیث بننے کے لیے اس کو پڑھنا پڑتا ہے اور اس کو رٹے لگانے پڑتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے شریعت. تو انہوں نے فرمایا جہاں 2 دریا بہتے ہوں، یعنی شریعت اور طریقت کا دریا، اور مچھلی زندہ ہو کر چلی گئی دریا میں. جب اس مجلس میں بیٹھو جہاں 2 دریا ہوں، یعنی شریعت بھی ہو اور طریقت بھی ہو،
جب اس کی مجلس سے بیٹھو تمہارا دل زندہ ہو جائے ذکر سے تو وہ ولی ہے. مچھلی زندہ ہو جائے دریا میں جائے، دل زندہ ہو جائے، دل زندہ ہو جائے، دل جو ہے دل تمہارا زندہ ہو جائے، اس میں جو گند بلا تھا وہ خوشیوں ہو کر اس میں یاد الہی آ جائے تو سمجھ لو فرمایا وہاں میرا خاص بندہ اشارہ کیا وہ ولی ہے. یہ ولی کی نشانی ہے. اب تمہاری مرضی ہے، تم جس کو مرضی پیر بناؤ، یہ تمہاری مرضی ہے. اس بابا کو بناؤ کہ اس بابا کو بناؤ، نشانی تو یہ ہے جہاں طریقت بھی ہو، شریعت بھی ہو، دو دریا بھی ہوں، اور بیٹھ اس کی مجلس میں جب بیٹھو دل بھی زندہ ہو جائے، یعنی کہ اس میں بھی اللہ کی یاد اور خیال اللہ کا آ جائے، وہ گند نکل جائے. تو یہ ہے ولی کی نشانی جو قرآن نے بیان کی ہے. تو فرماتے ہیں اس کو اپنا بابا بنانا چاہیے. یہ آج کل بہت زیادہ رسا کشی چل رہی ہے، جھگڑے چل رہے ہیں، تو میرا مریض ہو جا، چھوڑ دے اس کو، وہ بابا ایسا ہے. ہر انسان کہتا ہے میرا پیر مجدد، تیرا پیر کافر، تیرا پیر مشرک، تیرا پیر فلانا، تیرا پیر یہ. وہ کہتا ہے اوے میرے پیر جیسا میرا پیر مجدد اعظم ہے، تیرا پیر فلانا. جھگڑے چل رہے ہیں، اپنے پیر کو مجدد اعظم، دوسرے پیر کو فلانا. وہ کہتا ہے ہمارا پیر ایسا، تمہارا پیر فلانا. جھگڑے چل رہے ہیں. ان سے اس چیزوں سے خدا ملتا ہے، اس لیے کوئی رب ملتا ہے. میں نے آپ کو ایک نشانی بیان کر دی ہے، اب تلاش کرنا تو آپ کا کام ہے. آپ کہتے ہو سکتا ہے وہ میں ہوں، ہو سکتا ہے میں نہ ہوں. آپ کو نہیں محسوس ہوتا بھائی کیوں بہتر ہو رہے ہو، جاؤ کرو میں. اگر آپ کو یہ چیز یہاں محسوس ہو رہی ہے تو پھر بے شک کہ وہ میں ہی ہوں، اور نہیں ہو رہی ہے پھر میں نہیں، وہ اور تلاش کرو. جہاں یہ ہو جائے تو سمجھ لو وہ وہی ہے. اللہ نے کہا وہ خضر پھر وہی، یعنی وہ ولی وہی ہے. پھر کیوں آگے بھٹک رہے ہو؟ پھر اس کو بنا لو اپنا بابا. میں مکتوب کی تشریح کر رہا ہوں، اس طرف آ رہا ہوں. اس کو بنا لو اپنا بابا، پھر وہ ہو گیا وہ تمہارا بابا. پھر اب امام ربانی فرماتے ہیں کہ اب جب بابا بن جاتا ہے نا، کسی کو ایسا مرشد مل جاتا ہے، بابا بن جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کبھی میں پھر مشائخ کی امدادیں شروع ہو جاتی ہیں. کبھی غوث پاک خواب میں آتے ہیں، کبھی کوئی ان سے بزرگ خواب میں آتے ہیں، کبھی کہیں مزار پہ جاتے ہیں وہاں سے کیفیات شروع ہو جاتی ہیں، کبھی کہیں سے رنگ شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، عجیب عجیب معاملات سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں بچہ یہ اولیاء کرام کی جو روحانیات ہیں ان کی جو امداد ہوتی ہے روحانی، ان پر مغرور نہ ہونا. یہ جو تیرا پیر ہے اصل میں اس کے جو لطائف ہیں، سات قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفسی، قریب، ان میں سے ایک لطیفہ ہے جس نے شکل اس بزرگ کی اختیار کر لی ہے. تیرا تربیت تو وہ ایک ہی بابا کر رہا ہے. شکل بھلے وہ کسی بزرگ کی شکل میں آ جائے، غوث پاک کی شکل میں آ جائے، بجل ثانی کی شکل میں آ جائے، بابا فرید کی شکل میں آ جائے، کسی بھی شکل میں آ جائے، وہ اس میں مغرور نہ ہونا کہ نہیں یار آپ پیر کی بابے کی کیا ضرورت، ہمارا تو معاملہ وہاں چل گیا ہے. بولا نہیں، وہ تو مرشد کے لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جو شکل اختیار کر گیا ہے اس بزرگ کی. فرماتے ہیں قبلہ توجہ کا ایک ہونا شرط ہے. بولا بابا ایک ہی ہوگا، تیرا دھیان وہ ایک کی طرف ہی ہوگا. بابا تو نے ایک ہی بنانا ہے اور تیری توجہ کا قبلہ وہ ایک ہی ہوگا. یہ 1000 سال کی مجدد ہے. اس زمانے میں لوگ بھٹک رہے ہیں، اس بات پر بھٹک رہے ہیں. یہاں بھی طالب ہو جاؤ، طالب ہو جاؤ، تم بھی طالب ہو جاؤ، طالب ہو جاؤ. 6 جگہ طالب ہو گئے، ٹھیک ہے جی ہو گئے. توجہ کس طرف رکھیں گے؟ میرا آپ سب سے سوال ہے، کس طرف؟ 6 بابا بنا لیے، اب توجہ کس؟ امام ربانی فرماتے ہیں قبلہ توجہ کا ایک ہونا شرط ہے. اب آپ نے ظاہر فیس تو ایک کرنا، کسی ایک کو تو ذہن میں رکھنا ہے نا. تو کس کو رکھو گے؟ کبھی اس کو رکھ رہے ہو، کبھی اس کو رکھ رہے ہو، کبھی اس کو. 6 کو رکھ رہے ہو. آزاد صاحب جدید تو منع کر رہے ہیں نہیں، توجہ کا قبلہ ایک ہی ہوگا، ایک ہی ہوگا. اور اگر مثال کے طور پر ہم نے ان کی بات نہ مانی، آگے بھی بیان، ان کی بات نہ مانی، آگے کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ توجہ کو پراگندہ کرنا کہ 6 جگہ تم نے دھیان رکھا، ہاں وہ بھی باپ ہے، کبھی اس کا خیال کر دیا، کبھی اس بابے کا خیال کر دیا، کبھی ہاں وہاں بھی مطالب ان کا خیال کر لیا. کیا ہوگا؟ یہ کو کہتے ہیں پراگندہ، ذہن کو پراگندہ کرنا، توجہ کو پراگندہ کرنا. ایاز باللہ. فرمایا آخر میں کیا ہوگا؟ خسارہ اور نقصان کا موجب ہوگا. امام ربانی نے فرما دیا خسارہ حاصل ہوگا، آخر میں خدا تو تجھے ملے گا نہیں، نہ کچھ ہوگا، خسارہ حاصل ہوگا اور نقصان کا موجب ہوگا. تو اس لیے میں نے کہا کہ جب بابا ایک ہی ہوگا تو بابا ہونا بڑا ٹاپ کا چاہیے. ایک ہی ہے نا یار، وہ ہونا بڑا ٹاپ کا چاہیے استاد. جب توجہ کا قبلہ ایک ہی ہوگا اور ایک کو ہی رکھنا ہے تو وہ ہونا بڑا ٹاپ کا چاہیے. اور اس کی نشانی میں نے آپ کو بیان کر دی کہ طریقت کے اندر بھی ماہر ہو، شریعت کے اندر بھی ماہر ہو، شریعت کی کو بھی جانتا ہو اور طریقت کو بھی جانتا ہو، اور اس کے پاس بیٹھ کے دلوں کی ہلچل بھی ہو، کچھ پتہ لگا کچھ ہاں بیٹھا ہوں کسی کے سامنے، کوئی مستی اور کیف حال ہو، دل بدل رہے ہوں.
جس حال میں دل کو لے کے آئے تھے ویسا نہ ہو، اٹھنے کے بعد دل کچھ معاملہ اس کو اور بدل، کچھ تبدیلی ہے اس میں. تو بابا پھر ایک ہی پکڑنا، لیکن سوچ سمجھ کر، کیونکہ قبلے کا توجہ ایک ہی ہونا ہے، وہ اسی کو تم نے ذہن میں رکھنا ہے. ہر وقت تصور ہو جلوے اس کے، اے میرا مرشد میرا بابا، کیونکہ اس کے اندر فنا ہو گئے. اس لیے کہ پہلی طریقت کی پہلی پوڑی، پہلی سیڑھی فنا فی شیخ ہے، یعنی مرشد کے اندر فنا ہونا. خدا تجھے اس طرح تھوڑی مل جائے گا، خدا تجھے ملے گا مرشد کے سینے میں ڈبکی لگانے سے. موج دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. تو خدا کو تلاش کر رہا ہے، یار یہاں خدا، یہ تو بیوقوف ہے. اللہ شرک سے زیادہ قریب ہے. مرشد کے سینے میں غوطہ لگائے گا تجھے، وہاں سب ولی بھی ملیں گے، اللہ کے حبیب ملیں گے، اللہ سب کچھ معاملہ وہاں ہے. تو پہلے فنا فی شیخ ہوگا، یعنی عشق میں فنا ہوگا، عشق میں کھو جائے گا. کہے گا ہے میرے پیر جیسا کوئی نہیں، میرے پیر جیسی آنکھیں کیسی ہیں، میرے پیر صاحب کا چہرہ کیسا، بس پاگل ہے. عشق ایک دیوانہ بن جائے گا. میرے پیر صاحب نظر آ رہا، میرے پیر صاحب ایسے مستی ہوتی اس کو. یہ جب کیفیت میں آ جائے کہ ہر وقت پیر کی یادیں، اس کا خیال، اور جب اس کا خیال آ جاتا ہے مسکراہٹ اور بہت خوش ہو رہا ہے میرے پیر کیسے مضمینی ایک عشق کے اندر. جب وہ عشق کی جہاں عقل اختتام کو پہنچتی ہے، وہاں سے عشق کا آغاز ہوتا ہے. میں نے بات کی تعریف پہلے بھی کہتی تھی کہ محبت ایک الگ چیز ہے، عشق کرنا ایک الگ چیز ہے. محبت کی تعریف یہ ہے کہ اس میں انسان کو اپنا بھی خیال ہوتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اس کا بھی خیال رہتا ہے. اور عشق ایک ایسی چیز ہے جس میں اپنا خیال بھی ختم ہو جاتا ہے، صرف جس سے عشق کرتا ہے اس کا ہی خیال رہ جاتا ہے، پھر وہی رہ جاتا ہے، خود بھی ختم ہو جاتا ہے. محبت میں تو خود بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے. عشق میں خود بھی ختم ہو جاتا ہے، وہی رہ جاتا ہے. تو مرشد سے تو عشق کرنا پڑے گا، محبت نہیں. محبت یہ سٹارٹنگ ہے، عشق کی لیول تک جانا پڑے گا کہ بس تو ہی ہے، بس جو وہ کہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا تو پھر تو بڑا سوچ سمجھ کے پیر بنانا پڑے گا. اگر وہ پیر ہوا غلط، مجھے بتاؤ پھر بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا، کام خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا، انسان کی تباہی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اسی لیے اب بہت سے لوگ ہیں ایمان باندھیے ڈائریکٹلی بولے دیکھو شریعت پابند ہے. ہاں یار شریعت پابند بالکل صحیح ہے. دیکھو نماز پڑھ، نماز ہی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اچھا جی چادر بھی ہے، کوئی دوربین لگا کے دیکھ رہے ہیں، یار ایک سنت سے ماشاءاللہ فرق نہیں ہے، بہترین ہے. اچھا جی اب میری بات توجہ کا سننا. آپ کہنا ہاں یہ اس کو پیر بنانا چاہیے. اگر صرف یہی پیر ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں جب پڑھا رہے تھے، مولوی خالی نہیں تھے، طالب علم نہیں تھے، استاد تھے، علماء کو پڑھانے والے تھے. بڑے بڑے علماء طالب علم ان کے پاس پڑھ رہے تھے اور وہ پڑھا رہے تھے. ان کے سر پہ امامہ بھی تھا، ان کی زلفیں بھی تھیں، ان کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا، ان کی داڑھی بھی تھی، ان کا جبہ بھی تھا، قبہ بھی تھا، چادر بھی تھی، نمازیں بھی تھی، تہجد بھی تھا، سب کچھ تھا. شیخ الحدیث و شیخ التفسیر بھی تھے، سب کچھ تھا. بلکہ اب ماہر استاد تھے، بلکہ یہ سکھا کر اب پڑھا رہے تھے. اگر یہ سب کچھ یہی تھا تو پھر بابا شمس تبریز کو کیا دینے گے تھے؟ بابا شمس تبریز کو کیا دینے گے تھے؟ خالی اگر اسی کو تم کہو گے ہاں یہ پیر ہے واقعی کوئی کمی نہیں ہے، تو جو ہم نے مان لیا کوئی کمی نہیں ہے، تو بابا شمس تبریز تاریخ کو تو تم بدل نہیں سکتے ہو. کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. جو تاریخ میں لکھا گیا اور ان کے مزار بنے ہوئے ہیں ان کو تو تم نہیں مٹا سکتے نا. تو پھر وہ بابا شمس تبریز ان کو کیا دینے گئے تھے مجھے بتاؤ؟ اگر یہی سب کچھ تھا اور اسی میں سب کچھ ہے تو وہ کیا دینے گئے تھے؟ وہ ذرا ہمیں بتا دو. چلو وہ تو نہ بتائیں، ہم بتا دیں تھوڑا سا، میں تو بتا دوں تھوڑا آپ کو. تو وہ بات وہی تھی کہ بابا شمس تبریز رحمۃ اللہ نے جا کے دیکھا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت، بڑے حسین، امامہ، زلفیں، داڑھی، علم، ہر چیز سے لبریز ہیں، اور بچوں کو مسائل سکھا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. لیکن مولانا کے اندر سکھانے والا علم تو ہے، پلانے والا علم نہیں ہے. بچوں کو سکھا ہی رہے ہیں، خالی پلا نہیں رہے، اس سے خالی، اندر سے خالی ہیں، پلا نہیں رہے. اس لیے جو آدمی ایسے لوگوں کو مرید بنے گا کہ ہاں بھائی شریعت میں بالکل فرسٹ کلاس ٹھیک ہے اور مرید بنے گا، وہ بھلے آزما لیں، میں نہیں کہہ رہا آزما لیں، وہ کیا کہ وہ بھی ماں باندھ سب کر لیں گے، لیکن وہی ہوگا دیکھ کوئی بھی نہیں ہے، ہاں فلم لگی ہے لگا دی، دیکھ لیا، دیکھ تو کوئی نہیں رہا، رات کو چھپکے سے ایک فلم دیکھ لی، دیکھا کوئی بھی دیکھ رہا، لڑکی نے میسج بھائی اسٹارٹ کر دی، اندر نہیں بدلے گا.
اندر نہیں بدلے گا. نہیں اوپر سے آپ امام مان لیا لوگ کہیں گے صوفی ہاں بھائی کیسے بھائی یہ وہ ہے سب پھونپا ہے, اندر نہیں بدلے گا. جاؤ دل ہے نا وہ دل وہ اندر نہیں بدلے گا. اب میں اس کو آپ کے حدیث پہ ثابت کرتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث سے 2 حدیثیں ان کو میں دونوں کو ملا کے بیان کرتا ہوں آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہ میں تمہارے چہرے کو دیکھتا ہوں, نہ تمہارے میں جسم کو دیکھتا ہوں, نہ تمہارے میں مالوں کو دیکھتا ہوں, مالوں کو دیکھتا ہوں, بلکہ میں تو تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں. لو جی اللہ کہتا امام کو نہ داڑھی کو نہ چہرے کو نہ آنکھوں کو نہ لباس کو جسم کو جو بھی. اللہ کہتا ہے میں نہیں دیکھتا, میں صرف تمہارے اعمال اور تمہارے دل کو دیکھتا ہوں. جس جگہ پر نظر ہے اللہ کی وہ تو لگا ہوا ہے لڑکی میں, اور سر اللہ اکبر سبحانک اللہم سبحان ربی العظیم. اللہ دیکھ رہا ہے دل کو, وہاں لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, خیال وہی ہے کل یار کہاں ملنے میں ملاقات کب ہو جائے گی اس سے. وہ میں تھوڑی دیر آمین برحمت اللہ اور میسج آ گیا یہ لگا دی. لو دل وہاں پھنسا ہوا ہے, اوپر سے سبق پڑے جا رہے ہیں. وہ تو وہی ہوا سام گھسا ہوا ہے جناب سوراخ کے اندر, اوپر ڈے ڈنڈے ڈے ڈنڈے ڈے ڈنڈے ڈے ڈنڈے ڈے ڈنڈے ڈنڈے. سام تو اندر گھسا ہوا ہے, تو ڈنڈے مارتا رہے کچھ بھی نہیں ہونے کا. سام تو اندر بل میں گھسا ہوا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے دل کو, گند سارا وہاں بھرا ہوا ہے. جس جگہ کو اللہ دیکھ رہا ہے وہ کچرا کنڈی کیا بدبودار کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے, اور اوپر سے ٹیپ ٹاپ سرما کریم داڑھی تیل ویل اسٹائل, اور اندر جہاں اللہ دیکھ رہا ہے وہ گند بنا ہوا ہے, گند خانہ بنا ہوا ہے. تو لہٰذا جو لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے چلیں گے نا تو اوپر امامیں بھی آ جائیں گے اور داڑیاں بھی آ جائیں گی, لباس بھی آ جائیں گے, مگر دل چونکہ دل والا معاملہ تھا ہی نہیں, دل تو سیدھے ہوں گے ہی نہیں. اور اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ میں نے مسلم شریف کی 2 حدیثوں کو بیان کیا, کہ مال والی حدیث دونوں کو ملا کے بیان کیا کہ اللہ نہ مال کو دیکھتا ہے تمہارے تم مالدار ہو کے غریب ہو, نہ تمہارے خوبصورت ہو کہ بدصورت ہو, کالے کو گورے ہو, نہ تمہارے چہرے کو جسم موٹے ہو باڈی بلڈر ہو کہ کمزور ہو, بلکہ دل اور اعمال کو دیکھتا ہے, دل کو دیکھتا ہے. اب وہ وہاں تو گند گلوچ بنا ہوا ہے. تو اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ایک ایسا علم بھی چاہیے جو کہ پلانے والا ہو, اس کا فائدہ یہ ہوگا جس پر نگاہ ڈال جائے گی اس کا معاملہ سیدھا دل میں چلا جائے گا, دل کے احوال کو بدل دے گا. اور اس موقع پر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا میں قول بیان کر دوں جو انہوں نے الملفوظات کے اندر اپنی فتح الربانی کے اندر بیان کیا اپنے ملفوظات میں. فرمایا مرشد کی نگاہ بجلی ہے, فرماتے ہیں مرشد کی نگاہ بجلی ہے, النظر برقا, انہوں نے جو لکھا ان کے الفاظ تو یہ ہیں النظر برقا, ولی کی نگاہ بجلی ہے. کیا کرتی ہے؟ دل میں داخل ہو کر دل کے احوال کو بدل دیتی ہے, دل کے احوال کو بدلتی ہے. اس بجلی کا کام یہ کہ دل میں داخل ہوتی ہے اور دل کے احوال کو بدلتی ہے, یہ ہے نظر کا کام. اور امام ربانی نے فرمایا مرشد کی نظر مرشد کی نگاہ شفا ہے اور اس کا کلام دوا ہے. یہ امام ربانی کا قول ہے, وہ غوث پاک کا قول ہے. تو لہٰذا بابا شمس تبریز رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ بھائی مولانا کے پاس سب کچھ ہے, دل میں کچھ بھی نہیں ہے, پلانے والی کوئی چیز نہیں ہے. بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں, علم تو بڑا زبردست ہے وہ بھی, اور وہ بھی بڑا فائدہ مند ہے, لیکن پڑھائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس پلانے والا علم ہے, میں سیدھا سادہ آدمی ہوں, اتنا دین کا کوئی شریعت کا ماہر تو ہوں نہیں, پلانے والا علم میرے پاس بہت ہے. اللہ اس کے سکھانے والا علم بہت ہے, میرے پاس پلانے والا بہت ہے. اگر یہ بھی اس کو میں دے دوں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بچوں کو پڑھایا بھی کرے گا, ساتھ میں نگاہوں سے پلایا بھی کرے گا, پڑھایا بھی کرے گا, اور جوں جب نظر اٹھا کے دیکھے گا تو وہاں سے وہ چیز نکلے گی, تو وہ سکھائے گا بھی, ساتھ میں پلائے گا بھی. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ بچہ جب شیخ الحدیث بنے گا تو ساتھ صوفی ولی بھی بنے گا. اور اگر یہ نہ ہوا تو آج کے مدرسوں میں جو شیخ الحدیث و ولی جو بنتے ہیں تو آپ دیکھ لیں, اس میں پلانے والا علم اکثر اللہ ماشاء اللہ ہوگا, میں سب کی وہ نہیں کر رہا, ورنہ جو بنتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ مولوی تو بن جاتے ہیں کہ صوفی و ولی. جن لوگوں کا تعلق مدارس سے ہے وہ دیکھ لیں کہ میری بات سچ ہے یا دیکھ لیں وہ کہ وہ وہاں صوفی کیوں نہیں. اگر ان کے پاس پلانے والا علم بھی ہو اور سکھانے والا تو ہے ہی, تو بچہ خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا دل ہی بدل گیا. جب دل انسان کا بدل گیا تو وہ کہاں سے خراب ہوگا؟
تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ بچے پڑھ رہے ہیں یہ تو خالی نرے مولوی بنیں گے، لہٰذا ان کو میں دے دوں یہ علم، اس کے بعد بچوں کو پڑھایا بھی کریں اور پلایا بھی کریں۔ تو اس کے بعد آپ اندر چلے گئے۔ پھر وہ واقعہ جو مشہور واقعہ ہے، ان کی ایک کتاب تھی، پوچھا کہ مولوی صاحب یہ کتاب کیسی ہے دکھاؤ۔ بولا یار بابا تمہیں کچھ آتا ہوتا ہے نہیں ہے، تم ملنگ بابا بیٹھ جاؤ وہاں، بیٹھ، یہ میری کتاب ہے، ہم عالم ہے، علم والوں کو پتہ ہے، میرے کو میں بچوں کو پڑھا، ڈسٹرب نہیں کرو مجھے، اور یہ تمہاری یہ وہ علم ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، میں سکھا تمہیں اگر بتا بھی دوں تو تمہاری سمجھ میں آنے والا ہے ہی نہیں۔ بولا اچھا 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 مولوی ٹھیک ہے۔ وہ بیٹھ کے بابا کتاب پلٹتے رہے، مولوی صاحب پڑھاتے رہے۔ اچانک چونکہ پرنٹنگ پریس تو تھے نہیں، ایک حوالے ہوتے نا، جیسے کہ میں بھی اکثر اس میں دیکھو میرا یہ حوالہ نہیں، کئی کتابوں میرے اپنے حوالے سے نشان لگا رہتا ہوں، اتنا انسان کا ذہن نہیں، کمپیوٹر نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کمپیوٹر میں آ جائے، وہ کوئی انسان نشان لگا کر رہتا ہے، انہوں نے نشان لگا کر کہتے ہیں تو کوئی بات دیکھنے کے لیے کتاب کی ضرورت پیش ہے، ہاتھ بڑھایا، دیکھا کتاب ہی نہیں ہے۔ کہا بابا جی وہ کتاب جو تھی تمہارے ہاتھ میں یہاں رکھی تھی وہ کہاں گئے؟ کہا کہ یار بابا مولوی صاحب وہ میری سمجھ میں آئی نہیں یار، وہ میں نے حوض میں ڈال دی، تمہارا وہ وضو کرنے کا حوض ہے اس میں ڈال دی ہے میں نے۔ اور انہوں نے کہا بابا جی ساری زندگی جو میں نے پڑھا تھا نا، جو حوالے تھے بچوں کو پڑھانا تھا، اس کے لکھ 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 کر میں نے محنت کی تھی، تم نے ساری زندگی کی محنت میری ضائع کر دی، اب میں کیا کروں گا؟ کہا کہ مولانا بڑے پریشان ہو گئے ہو۔ بولے پریشانی کی بات نہیں، اب سوچو اب میں کہاں سے بناؤں گا، میری اس بات کو زندگی آئے گی میں کب لکھوں گا، پریشانی کی بات ہے۔ بولا اچھا فکر نہ کرو۔ گئے انہوں نے بسم اللہ کر کے حوض میں ہاتھ ڈالا، کتاب کو نکالا۔ کرامت یاد رکھنا اس کو کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے، عقل میں نہ آئے۔ جیسے مثال کتاب ہے، کتاب کو نکالا، کتاب کے حروف مٹ جانے چاہیے اور اس میں سے پانی نہیں چڑھنا چاہیے، یہ تو ہوئی عقل میں آنے والی بات۔ اب کتاب جب نکالی اس میں پانی تو کوئی بھی نہیں چڑھ رہا، الٹا اس میں سے مٹی اڑ رہی ہے، یہ تو عقل میں نہیں آتی نا، تو یہ ہوگی کرامت۔ لہٰذا اس میں مٹی اڑ رہی ہے اور وہ بالکل ویسے کے ویسے ہی ہیں، آپ مٹی جاڑ رہے ہیں، پانی نہیں چھوڑ رہے، مٹی جاڑ رہے ہیں، پھونک وہاں کر کے مٹی جاڑ کے بولتے ہیں یہ لو مولانا۔ اب مولانا دیکھا یار میرا علم جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں سے پانی نہیں چڑھنا چاہیے اور حروف مٹ جانے چاہیے، یہ اس میں سے مٹی اڑ رہی ہے۔ وہ پریشان ہوئے، بولا بابا یہ کیا ہے؟ کہا کہ مولانا اس علم کو تو میں نہیں جانتا تھا، یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا، یہ وہ علم ہے اس کو تو نہیں جانتا، یہ تو نہیں جانتا۔ بابا کا مقصد تو یہ تھا کہ تھوڑی دیر بیٹھوں، نگاہوں سے نگران، کیونکہ یہ معاملہ نگاہوں کا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ گمراہ کرتے رہے کہ میں اپنی زندگی کی تجربہ کتابوں میں لکھا ہے اور سب کچھ لکھا ہے، معاملہ نگاہوں کا ہے۔ بابا نے کہا تھوڑی دیر بیٹھوں گا، یہ کتاب والا معاملہ ہوگا، یہ ہوگا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگیں گے، وہ مجھے دیکھے گا، میں اس کو دیکھتا رہوں گا اور نگاہوں سے تھوڑا اس پر کام پلاتا رہوں گا، دل میں چنگاری۔ تو بابا نے چنگاری ڈال دی مولانا روم کے دل میں۔ مولانا روم نے کہا یار یہ کیا ہے؟ بولا بچہ چھٹی، آج چھٹی ہے جاؤ۔ بچہ بابا نے کہا اچھا مولانا میں جا رہا ہوں۔ مولانا وہ بابا باہر نکلے، مولانا نے بچوں کی چھٹی کی، بولا تم جاؤ کل پڑھنے آنا۔ مولانا کو چپلے پہننا بھی بھول گئے، بابا کے پیچھے پیچھے کہ نکل نہ جائیں پیچھے، ارے بابا کہاں جا رہے ہو؟ پھر وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، پھر وہ راضی کیا، پھر انہوں نے پلایا، پھر انہوں نے وہ شعر لکھا، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، کہ مولوی تو مولوی ہے، مولائے روم نہیں بن سکتا جب تک اپنے وقت کا کوئی کامل ولی، جیسے ان کے وقت کا بابا شمس رہتا، جب تک اپنے وقت کے کسی ولی کا غلام نہ بن جائے وہ مولائے روم نہیں بن سکتا، مولا نہیں بن سکتا۔ وہ اپنے کسی وقت کے ولی کا غلام بننا پڑتا ہے، غلامی کرنی پڑتی ہے۔ یہ سکھا گئے وہ کہ بچہ کہ مولوی رہے گا تو اتنا ہی پڑھ لے، یا کسی اپنے وقت کے کسی شمس تبریز کا، یعنی کسی ولی کا دامن پکڑنا، اس کی غلامی کرنا، پھر تو کوئی چیز بنے گا، پھر تو مولانا بنے گا، پھر مولا بنے گا، مولا روم بنے گا، یہ اپنے وقت کا کچھ بنے گا، اس سے نگاہ۔ تو یہ اس سے ہی پتہ لگا کہ علم 2 طرح کے ہیں، ایک زبان سے سکھایا جاتا ہے جو مولانا روم سکھاتے تھے، دوسرا پلایا جاتا ہے جو بابا شمس کو پلایا۔ جس کے پاس یہ دونوں ہوں اور اس کے پاس بیٹھ کر دل میں کچھ ہلچل ہو جائے اور گند نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو یہی کامل مکمل ولی ہے۔ اپنا ہاتھ اس کے آگے بڑھا دینا چاہیے اور بول دینا چاہیے کہ بابا اب صرف تم ہی میرے بابا ہو۔ اور جب یہ ہو جائے پھر مرتے دم تک توجہ کا قبلہ فرماتے ہیں ایک ہی ہونا چاہیے، ایک۔ پھر کبھی کسی کا خیال مت لاؤ، وہ کوئی بزرگ خواب میں بھی آ جائے، سمجھ لو کہ مرشد ہی کی طرف سے، مزار پہ چلے جاؤ، وہاں سے کوئی امداد ہو جائے، کیفیت ملے، یہ سمجھو کہ میرے پیر ہی کی طرف سے ہے، سارا معاملہ پیر ہی کی طرف سے سمجھو، اپنی توجہ کو پرگندہ نہیں کرنا ہے۔
اب بات سمجھ میں آ گئی، اس کو بالکل حلوا کر کے میں نے آپ کو پیش کر دیا. اب آپ کو سمجھ آئے گی بابا ایک ہی ہوگا اور توجہ اسی کی طرف رہے گی ہمیشہ. یہ ان کی بات تھی، وہ انہوں نے پیش کی آپ کے سامنے. تو یہاں آج کل چونکہ آج کے دور میں اس طرح معاملہ چل رہا ہے، کوئی نہ سمجھاتا ہے نہ کوئی سکھاتا ہے. پھر فرماتے ہیں دوسری بات، آخری بات، پھر فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں بار بار اور تاکید سے کہا گیا ہے کہ کام کاج کے سلسلے کو مختصر کریں تاکہ مقصود اصلی جلد انجام کو پہنچے. ضروری کام چھوڑ کے بے فائدہ کام میں مصروف ہونا عقل و دور اندیش کے نزدیک بہت نامناسب بات ہے، لیکن آپ تو اپنی رائے پر اعتقاد رکھتے ہیں، دوسرے کی بات تم پر کم اثر کرتی ہے. اس سے روش کے نتیجے کے آپ خود ذمہ دار ہیں. فرماتے ہیں کہ بچہ بات یہ ہے کہ تمہیں میں بار بار کہا ہے کہ دنیا کے جو کام کاج ہیں، جو ہماری ضروریات زندگی ہیں، کھانا پینا پہننا، جو بھی ضروری کام ہے، فرمایا ان کو اتنا کرو جتنا تمہاری ضرورت ہے، جتنی تمہاری ضرورت ہے ضرورت کے حساب سے اس کو حاصل کرو. اور جب فارغ ہو جاؤ پھر مت لکڑ میں جا کر لڑکوں کے ساتھ بیٹھو، ادھر بیٹھو ادھر لیڈو کیا ہوتے ہیں وہ ڈنڈے مارتے، کیا کھیلنا، سنوکر کھیل رہے ہیں، کیا کھیل رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گند بلا کے چکر. فرمایا نہ، یہ کام نہ کرو. ضروری کام سے فارغ ہونے کے بعد جو مرشد نے تمہیں ذکر دیا ہے اس کے اندر لگ جاؤ تاکہ مقصود جو اللہ کی ذات ہے وہ سفر طے ہو، اور مقصود تے اصلی جو اللہ کی ذات ہے اس کا قرب جلدی نہیں ہو، راستہ جلدی طے ہو جائے. مقصد راستہ جلدی طے ہو جائے، دیر نہ لگے، جلدی طے ہو جائے. فالتو گیریوں میں مت لگو. اپنے ضروری کام نپٹانے کے بعد اللہ کی یاد میں بیٹھ جایا کرو تاکہ مقصود اصلی جلدی انجام کو پہنچے. اور ضروری کام چھوڑ کر بے فائدہ کاموں میں مصروف نہ ہو. زندگی تھوڑی ہے، انہی چکروں میں بھی ٹھک ایک دم بٹے کا ہو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس نے مارا اور لڑکوں کیا ہو گیا، اٹھائے وہ تو مر گیا، وہ تو ٹھک کرتے ہوئے مر گیا. اسی طرح تمہیں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے، مرشد کا دیدار کر رہے تھے، دل میں کیفیت اور یادیں خدا کی تھی، ایک دم ہارٹ اٹیک، موت تو تب بھی آئے گی. اور بتاؤ اس موت میں کتنا فرق ہے. گرل فرینڈ سے باتیں کر رہے تھے، اس کو چپکایا ہوا تھا یا کچھ بھی کیا ہوتا، موت آ گئی اس میں. وہ مرشد کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے، سجدے میں پڑے ہوئے تھے، موت آ گئی. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ایسی موت مانگو اللہ سے، سجدے میں پڑے ہوں کہ موت آ جائے، سبحان ربی اعلیٰ پڑھے ہوں کہ بس رشتہ آ جاؤ لے جاؤ ہمارے کو. یہ موت مانگو اللہ تو مقصود اصلی. تو ایسا مطلب ہے. فرمایا کہ عقل مند انسان کے نزدیک جو ہے یہ بہت نامناسب بات ہے کہ وہ مطلب ان چکروں میں پڑے، بلکہ اپنے کاموں میں ہی اصلی کام میں لگ رہا جائے. اس لیے میرے چاہنے والوں آخری بات یہ ہوئی کہ مرشد سے ملاقات ہو گئی. اب آپ چلے گئے تو 6 دن بقیہ کیا کرو، جو سبق اسباق جن لوگوں میں نے دیے ہوئے ہیں، کسی کو نفیس بات، کسی کو قلبی ذکر، کسی کو مراقبہ، کسی کو چشتی سے دیکھا ذکر، کسی کو قاری سے دیکھا، کسی کو سروردی سے دیکھا، جو ذکر اذکار دیے ہوئے ہیں ان سب کو تسمیہ پھیرو. مرشد کے سامنے دیدار کرو، گھر میں تسمیہ پھیرو، یعنی پڑھو، ان سبق کو پڑھا کرو، ان کو پورا کرو. جو سبق ان کو پورا کرو، پورا کر کے آئے، گھر میں محنت کر کے آیا کرو. جو بچہ ٹیوشن پہ زیادہ محنت کرتا ہے اسکول میں فرسٹ وہی آتا ہے، اسکول میں ٹاپ وہی کرتا ہے جو گھر میں محنت کرتا ہے. جو خالی اسکول کے اوپر چھوڑ دیتا ہے وہ سی گریڈ ڈی گریڈ آتا ہے. اور جو گھر میں پورا زور لگا کے محنت کرتا ہے، گھر میں بھی یاد کرتا ہے، رٹن لگاتا ہے، وہ ٹاپ آتا ہے. لہٰذا میں چاہتا ہوں تم ٹاپ آؤ، یہ سی ڈی گریڈ میں نہیں آنا چاہیے تم لوگوں کا. لہٰذا آئندہ کوشش کر کے جو بات کی ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کام سے سن کے اسے نکالنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام 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 نبیوں کے امام ہم سب ہیں آپ کے در کے غلام، آپ کے در کے